شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک خواب۔ حافظ ابن اسحاق نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے خلفاً پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابوبکر و عمر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اس سے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، بس وہ پشیمانیوں میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے، اور اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین خرید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا، اور کہا کہ ہائے افسوس، میں آج آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک اور آلود اور بد صورت ہو گیا، اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی، اور ہنس مک چہرے کی تازگی مانند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا۔ یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بد صورت ہو گیا، اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی، اور ہنس مک چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے، اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح ہو گیا، خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم و اندر وہ کی چیخ پکار رہی باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے، قابل غور ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو، بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو۔ اس کے متعلق کئی اقوال ہیں، واللہ اعلم۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔